اپنے رول نمبر کے بنا نہ آئے. آپ کا نیم اور آپ کا رول نمبر جب آئی ڈی پہ لکھا ہوگا تو میں اس اسٹوڈنٹ کو ایڈ کروں گی, ادروائز میں اس کو ایڈ نہیں کروں گی, کیونکہ آپ کی کلاس میں موسٹلی گرلز ہیں, بوائز ہیں, ان کے نیم سیم ہے, تو سمجھ نہیں سکتی کہ اٹینڈنس کس کی لگنی ہے اور کون اسٹوڈنٹ پریزنٹ ہے اور کون نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 2 دفعہ ایڈ ہو گیا. تو اس لیے آپ کی کلاس جو ہے آپ لوگوں کو میں آج انفارم کر رہی ہوں کہ نیکسٹ ویک سے آپ کے نیم اور آپ کے رول نمبر ایڈ ہونے چاہیے, پھر میں آپ لوگوں کو ایڈ کروں گی. جب آپ کی آئی ڈی پہ آپ کے نیم کے ساتھ آگے آپ کا رول نمبر آ جائے گا نا, تو پھر آپ لوگ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائیں گے, ادروائز میں کسی کو بھی ایڈ نہیں کر رہی. اٹینڈنس آپ کی لگا دی ہے میں نے, آج کی بھی کل کی بھی جیسے بھی لگائی ہے لاسٹ ویک کی. اور آج میں نے کل جو میں نے آپ کی سب کی اٹینڈنس لی تھی 23 کے 35 اسٹوڈنٹ پریزنٹ تھے, جن میں سے جسٹ جو ہے جنہوں نے لیکچر سنا تھا وہ 18 کے 20 اسٹوڈنٹ تھے, انہیں کے میں نے پریزنٹ مارک کیا, باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ ایبسنٹ ہیں. سلائڈ شیئر کا آپ کی کلاس نے کہا تھا, وہ میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ کو سلائڈ شیئر کر کے لیکچر کنورٹ کیا کروں گی. فی الحال آج کا دن آپ ایسے ہی لے لیں, اور نیکسٹ ویک سے آپ کی کلاس میں بھی آپ کی اسٹوڈنٹ جو ہیں رول نمبرس کے ساتھ آئیں گے تو وہ ایڈمٹ ہو جائیں گے. اوکے میم. لاسٹ فلورائزیشن اور سیکٹیرینزم کے بارے میں ہم اسٹڈی کر رہے تھے, ریلیجیس سیکٹیرینزم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ریلیجیس سیکٹیرینزم جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان میں پھیلا. میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا تھا کہ پاکستان کا اس میں ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھا تھا کہ پاکستان کا اہم اور پہلا پرابلم جو ہے, فرسٹ اور امپورٹنٹ پرابلم جو ہے وہ ریلیجن بیسڈ پہ ہے, کہ ہم ریلیجن جو ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. پاکستانی لوگ جو ہیں, مسلم جو ہیں, وہ اپنے ریلیجن کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنے مذہب پر مبنی معاشرہ چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد بات کی تھی پاکستان میں سنی شیعہ اور چھوٹے چھوٹے احمدی اور مدعی تعلق رکھنے والے گروہ شامل ہیں, کہ پاکستان میں ہر فرقہ سے تعلق رکھنے والے اسمال یا بگ جو ہیں وہ گروہ شامل ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق, جو ہیومن رائٹس واچ کیا گیا تھا 2011 میں اور 2012 میں, اس کے مطابق پاکستان کی مینورٹی گروپس جو تھے, مینورٹی مینس جو کم تعداد میں تھے, شیعہ تھے اور ان کے ساتھ احمدی تھے, ان کو تو نہ ہی ان پریسیڈنٹس یعنی کہ غیر معمولی اور عدم تحفظ اور اسی کے ساتھ ساتھ پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا. ہیومن رائٹس واچ جب کیے گئے تھے 2010 میں اور 11 میں, ان کے ساتھ عدم مساوات کا طریقہ اپنایا گیا, غیر معمولی طریقہ اپنایا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ملیٹنٹس جو تھے, عسکریت پسند جو تھے, انہوں نے سنی اور صوفی مزاروں پر حملے کی بھی اطلاع دی. مطلب کہ عسکریت پسند جتنا بھی طبقہ تھا ان سب کے سب نے کیا کیا کہ انہوں نے سنی اور صوفی مزاروں پر حملے کیے. بھیا آپ لوگ چیٹ میں اپنی اٹینڈنس نہ بھیجا کریں, آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ میں یہاں سے اسکرین شاٹ لینے کے بعد مارک کرتی ہوں, نہ کہ آپ کے رول نمبر دیکھ کے اور نہ ہی آپ کی چیٹنگ دیکھ کے. نیکسٹ ہم نے دیکھنا تھا کہ اکارڈنگ
blamed for the sectarian violence in the country اور mainly militants such as سپہ صحابہ کے ملک پر فرقہ وارانہ تشدد کا جو الزام لگانے کے مطابق بنیادی طور پر عسکریت پسند ہیں کہ ملک میں فرقہ وارانہ تشدد جو ہے وہ بنیادی طور پر کس کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ملیٹینٹس کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے کہ سپہ صحابہ، تحریک طالبان اور شیعہ عسکریت پسند جو ہیں ایسے شیعہ عسکریت پسند جو ہیں ان میں سپہ محمد جو ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپہ صحابہ جو ہیں وہ کون تھے اور کس طرح سے وہ پاکستان میں آئے۔ سپہ صحابہ، یہ صحابہ پاکستان میں گارڈینز آف دا پیپل کمپینین کے گارڈینز آف دا پیپل کمپینین کا نام بدل کر ملت اسلامیہ اور اب اہل سنت والجماعت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ 1985 میں انٹروڈیوسڈ ہوئے تھے اور جنگ سے ہوئے تھے۔ یہ 1985 میں دیوبندی سنی تنظیم سے علیحدگی اختیار کر کے جمعیت علماء اسلام بنی تھی کہ سپہ صحابہ جو ہیں وہ سنی آرگنائزیشن جو تھی اس سے سپریشن کر کے وہ جو ہے جمعیت علماء اسلام بنی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ہسٹری دیکھنی تھی کہ ہسٹری جو ہے وہ ریلیجیس سیکٹیرینزم ان پاکستان میں کس طرح سے اس کی ہسٹری ہے، اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کب سے سٹارٹ ہے پاکستان میں فرقہ واریت جو ہے۔ In the early years of sectarianism conflicts, extremist Sunnis clashed with Ahmadis. In 1947, by National Assembly of Pakistan through an amendment in Constitution کہ فرقہ وارانہ کنفلکٹ جو ہے اس کے ابتدائی سالوں میں ارلی ایئرز میں انتخاب پسند سنیوں نے احمدیوں سے کیا کیا تھا، انتخاب پسند سنی جو تھے انہوں نے احمدیوں سے تصادم کیا تھا۔ کس بات پر کیا تھا؟ کہ وہ جو ہیں وہ نان مسلمز ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ اس وقت تک کلیشز رکھے جب تک کہ پاکستان کے آئین میں ترامیم کے ذریعے 1947 کے کانسٹیٹیوشن میں اور 1947 کی قومی اسمبلی جو تھی انہوں نے احمدیز کو مسلم قرار دیا تھا، تو سنی جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ اس وقت تک کلیشز رکھے 1947 کے سٹارٹ لاسٹ سے لے کے اس وقت تک کلیشز رکھے جب تک کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں انہیں نان مسلمز نہیں قرار دیا گیا۔ مین ٹو سے کہ پاکستان میں فرقہ واریت جو ہے وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، جب انہیں نیشنل اسمبلی میں احمدیز جو تھے ان کی ڈیفینیشن کر کے انہیں مسلمز قرار دے دیا گیا تھا، لیکن بعد میں سنی مسلم جو تھے وہ ان کے اگینسٹ تھے اور پاکستان میں تب سے ہی ان کے تصادم جو ہیں، ان کے آپس میں کلیشز جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ یہ انکریز ہو گئے اور لاسٹ پہ جا کے 1973 میں احمدیز جو تھے ان کو نان مسلم قرار دیا گیا۔ بیٹا جب نیٹ ریکنیکٹ ہوتا ہے نا تو ایڈمٹ کا آپشن آتا ہے اور آپ لوگ جو ہیں وہ ایٹومیٹکلی میٹنگ سے ریموو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس اب چیٹ کریں کہ میم ہم پریزنٹ تھے، آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ میٹنگ میں ایڈمٹ تھے اور میٹنگ میں ایڈمٹ ہونے کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے کہیں ادھر ادھر غائب تھے۔ میں نے ڈیورنگ لیکچر ہی انٹرپٹ کر کے آپ کی کلاس کی اٹینڈنس لینا اسٹارٹ کی، جب میں نے آپ کی کلاس میں ایک دو کوشچنس کیے اور میں نے آپ کی میوٹنگ جو لگائی تھی آپ کے مائکس کو اس کو ان میوٹ کیا، اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جن کے نے میں نے کال کیے لیکن کوئی مجھے رسپانس نہیں ملا، ایٹ لیسٹ کہ مجھے آپ کی اٹینڈنس لینی پڑی اور ایسا ہی ہوا کہ 35 to 40 اسٹوڈنٹس میں سے
जस्ट 20 स्टूडेंट्स जो थे वो मुझे प्रेजेंट मिले, बाकी के सारे जो हैं वो गायब थे। इसलिए बी केयरफुल। का कोई मतलब नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर चल रही हैं तो आप लोग सारे के सारे प्रेजेंट होने के बाद इधर उधर गायब हो जाएं। Under continuing rule of Muhammad Ziaul Haq, sectarianism in Pakistan, especially in Karachi and South Punjab, became quite widened as the process of Islamization. मेन टू से कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो थे उनकी फ़िरकावारियत उनके सेक्टेरियनिज़म के मुस्तकिल हुक्मरानी के तहत पाकिस्तान में स्पेशली कराची और साउथ पंजाब में सेक्टेरियनिज़म का रुझान काफ़ी वाज़ेह हो गया था। जब पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इस्लाम पसंदी का अमल शुरू हुआ कि जब पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इस्लाम पसंदी का अमल शुरू हुआ, जनरल ज़ियाउल हक की सेक्टेरियनिज़म के मुस्तकिल हुक्मरानी के तहत पाकिस्तान में स्पेशली कराची और साउथ पंजाब में सेक्टेरियनिज़म का रुझान काफ़ी वाज़ेह हो गया था। फिर इसके बाद 2000 के बाद से जनूब मगरबी कस्बा जो है कोयटा में, वहाँ अलकायदा और तालिबान के साथ वाबस्ता सुन्नी मुसलमान दहशत गर्दों के हमलों में 2000 से ज़्यादा शिया बरादरी के अफराद शामिल हैं कि जब 2000 में साउथ और वेस्ट की जानिब से ट्राइबल एरियाज जो थे कोयटा के, वहाँ पर अलकायदा और तालिबान की तरफ से सुन्नी मुस्लिम्स जो थे उन पर दहशत गर्दों के हमलों में जब उन पर इन्होंने अटैक किया था दहशत गर्दों ने, टेररिस्ट ने, तो उनमें बहुत सारे 2000 के करीब जो थे लोग शहीद हुए थे। और इसी में जस्ट ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें और बच्चे जो थे वो भी इसमें शहीद हुए थे। भैया आप लोग जो है ना वो पहले चैटिंग कर लें, मैं बाद में लेक्चर डिलीवर कर देती हूँ। कर लें, शाबाश, चैटिंग कर लें। आपकी क्लास बहुत बेचैन है ना चैटिंग के लिए। आप लोग चैटिंग कर लें पहले। जब आप लोग चैटिंग करते हैं तो हम लोग आपकी चैटिंग, हमें चैटिंग को भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से लेक्चर में इंटरप्ट करना पड़ता है। आप लोग करें चैटिंग, बाद में पढ़ लेंगे। कर लें चैटिंग, जल्दी जल्दी से कर लें, 10 मिनट दे रही हूँ आप। प्राइवेसी जो है वो मैं ओपन कर रही हूँ, ज़रा मुझे अपने प्रॉब्लम्स तो बताएं। किसी का भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन के बिना जो है मैं आज, फिर अगर ना ना कोई भी उसका रीज़न हुआ जेन्युइन, तो मैं आपकी सारी क्लास की एब्सेंट मार्क करूँगी। आए ऑनलाइन, करें माइक्स ऑन, जल्दी करें ज़रा।
میم یہ میری 10 ڈیٹ کی میری ایبسنٹ لگی ہے، حالانکہ میں نے کوئی کلاس اسکپ نہیں کی. اچھا، پھر جو میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے اس میں آپ کا نیم نہیں تھا. میم میں نے ایک کلاس پہ، ہر ایک کلاس میں میں نے پریزنٹ مارک کی ہے. جو میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے نا اس میں آپ کا نام نہیں تھا، تو پھر جب میرے پاس آپ کا نام ہی نہیں تھا تو پھر میں آپ کی اٹینڈنس کیسے مارک کرتی؟ مجھے پہلے اس بات میم تو جو ہم جو چیٹس میں وہ جو اٹینڈنس بھیجتے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ چیٹس میں اٹینڈنس کس نے کہا ہے آپ کو کہ چیٹس میں اٹینڈنس بھیجنی ہے؟ میم ساری بھیجتے ہیں، ہمیں کیا کس نے پتا کہ آپ کہا ہے؟ اسکرین شاٹ لیتی ہیں. میں نے آپ کی کلاس میں پہلے ہی کہا تھا کہ بیٹا میں اسکرین شاٹ لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں اٹینڈنس مارک کرتی ہوں. میم یہ میں ہماری نے پہلی پہلے اٹینڈنس لیکچر کام میں ہے. ہی یہ میں نے آپ کی کلاس میں پہلے لیکچر میں ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے اسکرین شاٹ لینے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی اٹینڈنس مارک ہونی ہے. اور میں لاسٹ ویک میں بھی اور کل کے لیکچر میں بھی آپ کی کلاس میں یہی کہتی آئی ہوں کہ چیٹنگ نہ کریں، چیٹنگ نہ کریں، چیٹنگ نہ کریں، چیٹنگ الاؤ نہیں ہے. آپ لوگ پھر بھی میم وہاں اب پہ جو پرابلمز ہوتے ہیں میم ہم آپ کو کیسے بتائیں؟ اب نیٹ ورک پرابلم ہوتا ہے، ہم کیسے بتائیں آپ کو کہ ہمیں پرابلم آ رہا ہے؟ آپ لوگ کیسے بتائیں کہ ہمیں پرابلم آ رہا ہے؟ آپ اپنی جی آر کو بتائیں، سی آر کو بتائیں. جب مجھے ٹیکسٹ آ جائے گا تو آپ میم سی آر ہمارا ریپلائی نہیں کرتا. وہ اور جی آر کو میسج ہم کیسے آج کریں؟ میسج کرو تو 3 دن بعد ریپلائی کرتا ہے سی آر. میم سی آر ویسے بھی گاؤں چلے گی اپنے، وہ یہاں پہ اب وہ خود نہیں، میرا خیال کلاس میں، اس کلاس میں بھی نہیں ہے اور فردر کلاسز میں بھی نہیں ہوتا. ہادیہ کا نمبر تو ہے اس کو نا آپ سب کے پاس؟ میم وہ یس ہاتھ میم ڈسٹرب ہوتی ہے میم. اتنی ڈسٹرب نہیں میم سی آر ہوتی کے تو ایریے آپ میں لوگ کرونا وائرس ہے، اس کا علاقہ گپے سیل کر مارنے دیا. بند رکھیں. گپے مارنے کے لیے کیوں ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ کسی کام کے لیے ہر اسٹوڈینٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. میم سی میم آر اب کا گپے نہیں مارنی نیٹ جیسے ورک کا آپ جو اس ایشو کو ہے اس کا اب ہم کیا کریں؟ جیسے میم آپ میں نے اس کو کبھی کسی اسٹوڈینٹ کو نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے کیوں میسج کیا. یہ لوگ جان بوجھ کے بدتمیزی کرتے ہیں. آپ میں لوگ نے کبھی آپ ہی ایک میم ٹیکسٹ جی آر کو بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں میم؟ پہلے نا اپنے منہ کو بند رکھو. سی آر جو ہے اس کو بھی تمیز نہیں ہے، وہ آپ کو ریپلائی نہیں کرتا. جی آر جو ہے اس کو بھی تمیز نہیں ہے. فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں جنہوں نے سی آر اور جی آر بنا دیا. اور آپ کی کلاس نے ان کو سلیکشن کیا تھا سی آر اور جی آر کے لیے تو نہ کرتے. اب آپ سی آر لوگ کا آ نہیں کے کیا تھا. ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری جو ہے بات نہیں چھٹیاں ہو گئی سنتے، ہیں. بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جی آر کو تمیز نہیں ہے؟ کس بات کی تمیز نہیں ہے اس کو؟ مجھے بھی بتا دیں. جب آپ لوگوں نے بار بار چیٹنگ کیے ہی جانا ہے، اس بچی کو تنگ کیے ہی جانا ہے، تو اس نے آگے سے آپ کو یہی کہنا ہے. جب آپ لوگ اس کو جسٹ اپنا پرابلم بتائیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، جا کے میڈم سے ڈسکس کر لیں اور جو ریپلائی آتا ہے وہ ہمیں بتا دیں. اس میم نے میری آج بھی تک آپ کبھی نے ہماری کل کی کبھی ایبسینٹ فیور میں لگائی بات نہیں ہوئی ہے. کی. میم اس نے جی آر نے آج تک ہماری کبھی فیور میں بات نہیں کی تو ہم اس سے ڈسکس کیوں کریں میم؟ کس فیور میں بات کرے؟ جو بات کرنے والی ہوتی ہے اسی بات کی فیور کرتے ہیں کہ ایم اٹھا کے فیور کر لیتے ہیں. میم اسی میری بھی بات آپ کی نے آج کل تک کی ڈسکس ایبسینٹ نہیں ہے. لگائی میں نے ہوئی ہے. بدتمیزی سے بولا میم اس نے گروپ میں ہر ٹائم میم یہی کہتی رہتی ہے کہ یہ بدتمیز ہے، سارے بدتمیز ہیں. میم یہ کیا بات ہوئی پھر؟ میم میں نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ لوگ بدتمیز ہیں. اس نے مجھے ایک تو دفعہ میسج کیا تھا کہ میری یہ اٹینڈنس لگا دینا. میں نے اس کو آگے سے ریپلائی نہیں کیا، لیکن میں نے آگے سے میم کو ریپلائی ضرور کر دیا تھا. میں ان لوگوں کو نہیں ریپلائی کرتی، میرا نہیں دل کرتا. ڈیل نہیں کرتا میں لڑکوں ہم کے کیا کریں یہاں پہ؟ اب آپ آپ لوگ پہلے میم بولیے کہ لڑکوں میم کو کیا ریپلائی کرنا میری کوئی کریں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کو ریپلائی کرنے کی. باقی آپ میں لوگ مجھے بھی پھر کوئی ضرورت نہیں تھی میسج کرنے کی. تو پھر آپ لوگ اپنے پرابلم جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھیں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ایکسکیوز آپ می لوگ میم. جی میں نے سن لیا ہے کشف بیٹا، سن لیا ہے. میم میں کل چیک کر آپ لوں نے گی، میری میں چیک کر لوں گی. یس میم تھینک یو. میم میری بھی چیک کر لیجیے گا کائنڈلی. تو آپ لوگوں کو نا کوئی میم ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کو میسج کریں یا آپ لوگ ان سے کوئی بھی جو ہے نا بحث کریں. آپ لوگ اس کا رائٹ بالکل بھی نہیں رکھتے، کیونکہ جی آر اور سیا نے آپ کی پرابلم جو ہے وہ آگے کنوے کرنی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائیں، آپ کو ریپلائی کریں. جب آپ کا ایک پرابلم آگے ٹیچرز کے پاس چلا جاتا ہے، جب اس کا سولوشن ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ ہمارا پرابلم جو تھا وہ سالو ہو چکا ہے. میم سی ضروری آر نہیں ہے ریپلائی کہ کرے وہ تو آپ پھر کو ہے نا. ریپلائی کریں.
میم اب ہمیں پتہ ہی نہیں ایک بات یار کا ہم ہماری رپلائی پرابلم نہیں وہاں کرتا. تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. اب ٹیچرز کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے میسج نہیں کرنے. تو میم آپ خود ہی بتائیں ہم کیا کریں. اب کس نیٹ ورک ٹیچر کا نے؟ ایشو ہوتا ہے میم, وہ میں نے ٹیچر تو کب کا سی آر اسٹوڈینٹ کو سے یہ بتایا ہوا ہے. کہتے ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیں ٹیکسٹ کریں یا میسج کریں. اب میم وہ چیٹ آپ کے پاس ہی ہے ساری, میرے خیال میں ساری. تو آپ کی کلاس جو ہے میم نا یہ وہ جو چیٹ نہ اسٹوڈینٹ کیا گاؤں کرے. میں ہوتے ہیں, میم یہ جو اسٹوڈینٹ گاؤں میں ہوتے ہیں, میں نے ان کی بات سب سے کی ہوئی ہے, تو اب میں کیا علیحدہ ہر بچے کا نام لے کے بتاؤں میں گی نے کہ آپ یہ کی کلاس کا کل بھی کہا تھا آپ کی کلاس میں کہ جن اسٹوڈینٹس کو زوم میٹنگ میں آنے میں پرابلم ہوتا ہے وہ ولیج ایریا میں رہتے ہیں, وہ لوگ کلاس ٹائم میں واٹس ایپ آپ کا گروپ بنا ہوا ہے اس میں اٹینڈنس دے دیا کریں. میم وہ کبھی کبھی نیٹ ورک ایسا ہوتا ہے میم بالکل آن جیسا بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ آپشن دیا گیا ہے کہ آپ لوگ چیٹنگ نہ کریں, آپ لوگ جو ہیں اپنی اٹینڈنس واٹس کچھ نہیں ایپ ہوتی, یہ گروپ میں پرابلم ہوتا دے ہے دیا وہ پھر. کریں. وہ اسٹوڈینٹس جن کے پاس نیٹ کی ایکسیس نہیں ہے وہ اپنی اٹینڈنس واٹس ایپ گروپ میں دے دیا کریں اس آپشن پہ کہ ان کو جب یوٹیوب پہ لیکچر جو ہیں اپلوڈ کر دیں گے تو ان کا URL جو ہے اس کی ویب سائٹ وہ آپ کو دے دی جائے گی اور آپ لوگ جو ہیں سن سکتے ہیں اس لیکچر کو. اور لیکچر کو ریکارڈنگ کرنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. آئی تھنک On December 28, 2009, as many as 40 Shias were killed in an apparent suicide bombing in Karachi. کے 2009 کا کراچی میں ایک بم دھماکہ کیا گیا تھا. کب کیا گیا تھا؟ جب یوم عاشور پر شیعہ جو ہیں وہ اپنا یوم عاشور منا رہے تھے اور یوم عاشور کے ڈے پہ وہاں پر حملہ کیا گیا تھا 28 دسمبر 2009 کو کراچی میں محمد علی جناح روڈ پر. محمد علی جناح روڈ پر شیعہ جو ہیں وہ یوم عاشور کی یاد میں شیعہ جلوس نکال رہے تھے اور 10,000 لوگوں کے جلوس میں 10,000 لوگ موجود تھے. اس میں وہاں پر کیا ہوا کہ اس جلوس میں اس گیدرنگ میں ایک جو تھا ٹیررسٹ انٹر ہوا ان لوگوں میں اور اس نے وہاں پر جا کے کیا کیا کہ اس نے سوسائڈ اٹیک کیا, بم اٹیک کیا, جس کی وجہ سے وہاں پر بہت سارے لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے اور 60 کے قریب جو ہے وہ انجرڈ بھی ہوئے تھے, زخمی بھی ہوئے تھے. نیکسٹ ہے since June 2010 in Karachi, Sipah Sahaba is involved in the target killing of 7 innocent bystanders and intellectuals. کراچی میں جون 2010 کے بعد سے سپہ صحابہ جو تھے اور 7 معصوم راہگیروں دانشوروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں. یہ سب شیعہ مسلمان طبقہ سے تھے. 3 مارچ 2013 کو بھی کراچی میں ایک بم بلاسٹ کیا گیا تھا عباس ٹاؤن کے علاقہ میں اور 45 لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے اس بم دھماکے میں اور 150 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے. یہ سارے کے سارے جو ہیں کس کی وجہ سے ہوئے تھے؟ یہ سارے کے سارے ریلیجیس سیکٹیرینزم کی وجہ سے ہوئے تھے. شیعہ سنی کنفلکٹ جو تھا وہ انکریز ہو رہا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اٹیکس ہوئے تھے, سوسائڈ اٹیک کیے گئے ٹارگٹ کلرز کی طرف سے. یہ کون ہے بھائی لیٹ کے کلاس لے رہے ہو آپ؟ بخار ہے اس لیے. اچھا. Karachi had witnessed similar sectarianism tension in the early 1980s when the President Ziaul Haq was in power. کہ 1980 کے سٹارٹ میں جنرل ضیاء الحق جو تھے انہوں نے کراچی نے بھی اسی طرح کی فرقہ وارانہ کشیدگی کو جنم دیا تھا. ملٹری گروپ جو ہیں اس میں 7 برسوں سے ان کی حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے تخلیق گروپوں کی پشت بنائی کر دی گئی اور کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات کی بدترین صورتحال سے گزرنا پڑا تھا. پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد سے مراد لوگوں اور مقامات کے خلاف حملوں اور انسداد حملوں سے ہوتا ہے. 1980 کے اوائل میں کراچی کو اسی طرح کے فرقہ وارانہ کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا جب ان برسوں میں
فوجی حکومت نے اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ گروہوں کی حمایت کی تھی اور کراچی کے دور میں ہوا تھا فرقہ وارانہ کی بدترین صورتحال یہ تھی. سب سے زیادہ جو فرقہ وارانہ تشدد جو تھا وہ زیادہ تر کہاں پہ ہوا, جو کہ ہم ہسٹری میں چیک کرتے ہیں, وہ 2009 سے سٹارٹ ہو کے 1989 میں ہی جب جنرل ضیاء الحق کا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوا تھا, انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا, تب سے سٹارٹ ہو کے سب سے زیادہ فرقہ واریت کی جو ہمیں سیکٹیرینزم کا تشدد نظر آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کہاں پر نظر آتا ہے, وہ کراچی میں ہی نظر آتا ہے. اور یہ زیادہ کن پارٹیز میں ہوا تھا, یہ زیادہ تر سنی اور شیعہ جو تھے ان پارٹیز کے آپس میں کلیشز کی وجہ سے ہوا تھا, اور کچھ ٹارگٹ کلرز جو تھے انہوں نے وہاں پر بم بلاسٹ کیے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سیکٹیرینزم کیا ہوتا ہے. The country is divided into many political groups and they are interested more in the political parts of their group as compared to the rest of the things on earth. ملک پاکستان جو ہے وہ بہت سارے سیاسی گروپوں میں تقسیم ہے. یہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کتنے سیاسی گروپس ہیں جن میں پاکستان تقسیم ہے. اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں اور وہ زمین کی باقی چیزوں کے مقابلے میں اپنے گروپ کی سیاسی طاقتوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ ان کے گروپ کی طاقت جو ہے وہ انکریز ہو جائے. The main reason of this political sectarianism is political gain over other groups. اس سیاسی فرقہ واریت کی بنیادی وجہ دوسرے گروہ سے زیادہ سیاسی گروہ ہے. All the political groups have their own system of sectarianism. They have local areas administrators, not necessarily among common people. کہ تمام سیاسی گروپوں کا فرقہ واریت کا اپنا نظام ہے. ان کے پاس اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے لوکل اور مقامی ایریاز کے انتظامیہ ضروری طور پر عام لوگوں میں ہی نہیں but also from the gangster criminals etc to maintain their power. کراچی is the biggest example کہ عام لوگوں میں ہی نہیں بلکہ یہ کریمنلز میں ہیں, گینگسٹر گنڈا گردی کو کہتے ہیں, گینگسٹر کرنے والے جرائم پیشہ افراد سے بھی ہے. کراچی جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے جہاں لوگوں کو مخصوص سیاسی جماعتوں سے جڑنا پڑتا ہے اور ان کے خلاف جانے کی وہ ہمت بھی نہیں رکھتے. تھرڈ ٹائپ جو تھی سیکٹیرینزم کی وہ تھی ایتھنک لنگوسٹک کلچرل سیکٹیرینزم. The Pakistan country is divided into many cultures, tribes and language groups. ملک پاکستان جو ہے وہ بہت ساری کلچر اور لینگویج کے حساب سے گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. We have over 2000 language groups کے ہم جو ہیں وہ 200 سے زائد زبانیں کو ایک گروپ رکھتے ہیں. About 20 ethnicities and 7 major cultures کہ جن میں سے 20 زبانیں ایسی ہیں جو نسلی ہیں اور باقی 7 جو ہیں وہ ثقافتی لحاظ سے جانی جاتی ہیں. جو 7 ثقافتی لحاظ سے جانی جاتی ہیں وہ یہی ہیں سندھی ہوا, پنجابی, بلوچی, پشتون اور کشمیری, اسی کے ساتھ ساتھ ہزارہ اور سرائکی. یہ 7 زبانیں جو ہیں یہ کرزت کو لے کے آگے بڑھتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ 20 جو ہیں وہ ہماری نسلی زبانیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چلتی آ رہی ہیں. کے بعد آگے all the people in these groups are in conflict on these bases with each other کہ یہ گروہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی بنیاد پر کنفلکٹ کرتے ہیں, زبانوں کی بنیاد پر اور کلچر کی بنیاد پر. سارے کے سارے گروپس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنفلکٹ کرتے ہیں. One issue is the کالا باغ ڈیم which is not being made کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کالا باغ ڈیم کا ہے جو صرف پروونشل ڈفرینسز کی وجہ سے ابھی تک سالو نہیں ہو سکا. کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ابھی تک اس کی کنسٹرکشن جو تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. Moreover, there is demand of separation in other provinces on base of ethnic and cultural differences. کہ مزید یہ کہ نسلی اور ثقافتی اختلافات کو بنیاد بنا کر دوسرے صوبوں میں بھی
علیحدگی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں BLF کا ایک گروپ ہے. BLF جو ہے یہ ایبریویشن ہے بلوچستان لبریشن فرنٹ کا. بلوچستان لبریشن فرنٹ جو ہے اس کی ریاست کے باغیوں کی ایک فوج ہے جو بلوچستان کو ایک الگ ریاست میں تبدیل کرنا چاہتی ہے. یہ تھی ہماری سیکٹیرینزم کی 3 ٹائپس. اب ہم دیکھیں کہ اس کے افیکٹس کیا ہیں. افیکٹس دیکھ لیتے ہیں. کازز جو ہیں وہ زیادہ لینتھی ہیں اور میں نیکسٹ ویک میں آپ کو پڑھاؤں گی کیونکہ 2 منٹس رہ گئے آپ کی کلاس کو لیفٹ ہونے میں. افیکٹس آف سیکٹیرینزم آن سوسائٹی کہ سوسائٹی میں فرقہ واریت جو ہے اس کے افیکٹس کیا ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اکنامک ڈاؤن فال کہ معاشی ڈاؤن فال جو ہے اکانومک وہ کس طرح سے ہے. دا سوسائٹی از ویری انسٹیبل اینڈ اٹس اکنامک کنڈیشن از ایکسٹریملی ڈسٹربڈ ڈیو ٹو سیکٹیرین کنفلکٹ کہ معاشرہ بہت زیادہ غیر مستحکم ہوا ہے اور اس میں علیحدہ تنازعات کی وجہ سے اس کی معاشی حالت انتہائی پریشان ہے کہ اکنامک ڈاؤن فال کی وجہ سے بھی بہت زیادہ سیکٹیرینزم جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. اس کے سیکنڈ ٹائپ جو ہے ایفیکٹس جو ہیں اس کے پولیٹیکل انریسٹ. اکنامک ڈاؤن فال پولیٹیکل انریسٹ انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ڈیپینڈنسی آن فورین ایڈ غیر ملکی چیزوں پر انحصار کرنا. ویک ڈیفینس اگینسٹ اینیمیز دشمنوں کے خلاف کمزور دفاع. unable to preserve the culture ثقافت پر دباؤ ڈالنے سے قاصر. cause in every field inability to continue any direction. یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے ایفیکٹس ہیں ایک سوسائٹی پہ. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایفیکٹس آف سیکٹیرینزم آن انڈیویجول کے ایک فرد جو ہے انفرادی طور پر اس پر سیکٹیرینزم کے کیا اثرات ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کازز آف سیکٹیرینزم کے سیکٹیرینزم جو ہے اس کی ریزنس کیا ہیں, اس کی کازز کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں. نیکسٹ ویک میں یہ تینوں کے تینوں جو ہیں اس کی ایڈنگ یہ آپ کو سلائیڈ شیئر کے تھرو جو ہے وہ میں سمجھا دوں گی. آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی تھا. نیکسٹ ویک سے آپ کی کلاس میں مجھے کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ سننے کو نہ ملے. بار بار کہہ رہی ہوں آپ کی کلاس میں کہ نیکسٹ ویک میں آپ کی کلاس کی طرف سے کوئی پرابلم جو ہے وہ سننے کو نہ ملے. جن اسٹوڈینٹس نے اپنی ID جسٹ نیم کے ساتھ بنائی ہے کائنڈلی وہ اپنے نیم کے ساتھ اپنے رول نمبر جو ہیں ان کو مینشن کر دیں. اور وہ اسٹوڈینٹس جو نیٹ پرابلم